بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسگند ناگوری دیسی جنسنگ۔ اسگند ناگوری صدیوں سے برصغیر میں روایتی طبوں، ویدک اور طب یونانی میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ مضر اثرات سے پاک ایسی بوٹی ہے جس کے افعال و اثرات صدیوں سے ثابت ہیں۔ جدید تحقیقات سے اس کے نئے خواص بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ بوٹی اپنے افعال و اثرات میں جنسنگ کے ہم پلہ ہے۔ اسگند کو لاطینی زبان میں ویتھانیا سومنیفیرا کہتے ہیں، پنجابی میں آکسن بوگنی بوٹی، سندھی میں بھٹ گند، مراٹھی میں آسن گند، گجراتی میں آکھ سندھ، بنگالی میں اشوگندھا اور انگریزی میں ویتھانیا۔ یہ پودا 1 فٹ سے 4 فٹ تک اونچا مکو کے پودے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو گھوڑے کے پیشاب کی طرح اس سے بو آتی ہے، اس لیے اس کا سنسکرت نام اشوگندھا ہے۔ اس کا دانہ گول مکو کے پھل کے برابر ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر رس بری کے پھل کی طرح کا باریک غلاف ہوتا ہے۔ جب اس کا بیج پک جاتا ہے تو سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ دیہات کی لڑکیاں ان کو دھاگے میں پرو کر سرخ رنگ کے خوبصورت ہار بنایا کرتی ہیں۔ اسگند کا پھول زردی مائل اور بعض اوقات سبزی مائل ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں گول ہوتی ہیں اور ان پر باریک روئیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ناگوری اور دکنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اسگند ناگوری بہترین خیال کی جاتی ہے جس کو کیڑا نہ لگا ہو۔ یہ ناگپور سے آتی ہے اور اس بوٹی کے پتے اور جڑ بطور دوا مستعمل ہیں۔ اس کا رنگ جڑ بھوری، پھول زردی مائل سبز، پختہ پھل زرد، ذائقہ قدرے تلخ۔ اس کی مقدار خوراک 3 گرام سے 5 گرام تک ہے۔ گرم و خشک تیسرے درجے میں معالج دار تری۔ مقام پیدائش پاکستان، ہندوستان اور اس کے قرب و جوار میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اسگند مقوی باہ ہے، بدن اور کمر کو طاقت بخشتی ہے۔ عورتوں کے مرض جریان الرحم اور بچوں کے مرض سوکھا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ مصبی مقوی جسم، مقوی منقی رحم، مفت محلل، مولد شیر، مسلم اور معتدل ہے۔ اس کو زیادہ تر تقویت باہ، سیل و دق اور بڑھاپے کی کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس غرض کے لیے شارگندر میں اس کی جڑ بقدر 2 گرام دودھ یا مکھن کے ہمراہ کھلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بدن کو فربا کرتا ہے۔ مقوی منقی رحم ہونے کی وجہ سے اس کا سفوف 4 گرام روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ہمراہ کھلانا معین حمل ہے۔ بعض وضع حمل کے عورتوں کو بالخصوص دیا جاتا ہے۔ کثرت حیض میں اسگند ناگوری 3 گرام، رال سفید 2 گرام، مصری 2 گرام کوٹ چھان کر پانی کے ہمراہ پھانکنا مفید ہے۔ ریح کے دردوں میں اس کو مصری اور گھی کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ گٹھیا میں داخلاً و خارجاً استعمال کی جاتی ہے اور قائم و مقام سرنجاں تلخ کا ہے۔ حب اسگند اس کا مشہور ترین مرکب ہے جو کہ بلغمی اور ریاحی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز نارائن تیل ارشنٹ اور چون پراش کا جزو اعظم ہے۔ اشوگندھا گرد بچوں کی طاقت بڑھانے کے لیے مشہور ویدک دوا ہے۔ بنگال کی بعض دوا ساز کمپنیوں نے اس کا سیال رب تیار کیا ہے جس کا نام لیکوڈ ایکسٹریکٹ اشوگندھا ہے۔ اس کا نصف سے 1 چمچ خرد کی مقدار میں بطور ٹانک استعمال کی جاتی ہے۔ مسلم سختی کرنے والی دوا ہونے کی وجہ سے ڈھلکے ہوئے پستانوں کے لیے دودھ میں پیس کر طلا کرتے ہیں اور طلاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ خنازیر میں اس کی تازہ جڑ گوموتر یا پانی میں گھس کر لیپ کرتے ہیں۔ جڑ غیر سمی یعنی کہ زہریلی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باریک تخم زہریلے ہوتے ہیں۔ اس کو آکسیجن اور آکسینٹ بھی کہتے ہیں۔ اسگند کو کیڑا بہت جلد لگتا ہے اور 2 سال کے عرصہ میں اس کی قوت تاثیر بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اسگند کے کیمیاوی تجزیہ سے حسب ذیل اجزاء دریافت کیے گئے ہیں: تیل، قلمدار الکحل، فیٹی ایسڈ، سومنیفرین، مرکبات میں معجون مقوی رحم، حب اسگند، بوڑ والی معجون وغیرہ شامل ہیں۔
اس گند کے استعمال سے خون کے سرخ اور سفید ذرات کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس گند خون کی کمی یعنی کہ انیمیا میں بہت مفید ہے۔ جسمانی کمزوری اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے اور عام صحت بہتر ہو جاتی ہے، وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت اور اہمیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے چین میں جنسنگ کی ہے۔ بڑھاپے کی علامات دیر سے شروع ہوتی ہیں اس کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، تھکاوٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، خون اور دوسرے اہم سیالات بدن کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، مادہ منویہ کی پیدائش اور سپرم کی تعداد اور صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورتوں اور مردوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے، حاملہ خواتین کی صحت بہتر ہوتی ہے، اداسی، خوف، تشویش، ڈپریشن، ٹینشن جو بڑھاپا آنے کا اہم سبب ہے کا خاتمہ ہوتا ہے، نظام ہضم کی اصلاح ہوتی ہے، جگر کا فعل درست ہوتا ہے، کھایا پیا جزو بدن بنتا ہے، بالوں کی سیاہی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، ہڈیاں اور عضلات قوت پکڑتے ہیں، ہلتے دانت مضبوط ہوتے ہیں، لاغری اور دبلاپن دور ہو کر وزن بڑھتا ہے، جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اعصاب کو تقویت ملتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، دماغی کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، غرض کے ڈھلتا شباب واپس لوٹا۔ اسگند کے ایکسٹریکٹ سے ہومیوپیتھک کی دوا بنائی جاتی ہے جو اشوگندھا کے نام سے ہی متعارف کرائی گئی ہے، اور یہ دماغی سٹریس کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے اور دردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔